السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 98 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک نام۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، تعریف کیا ہوا، یعنی ایسا شخص جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بھی کی اور انسانوں نے بھی کی، یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں نے بھی کی۔ وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں، یعنی تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف بیان کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ بہت تعریف بیان کرتے تھے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا نام ماحی بھی ہے، مٹانے والا۔ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے کفر کو مٹا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ یہ فرماتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہی مٹ جانے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، باطل دوبارہ نہیں پیدا ہوگا، وما یعید، اور نہ ہی وہ لوٹے گا۔ یعنی جس طرح پہلے ساری دنیا کے اوپر کفر چھایا ہوا تھا اور دین کو سمجھنے کی جگہیں تقریباً مٹ چکی تھیں، کہیں کہیں کوئی ایک عالم موجود تھا عیسائیت کا جو اپنی کتابوں کو صحیح طریقے سے پڑھتا اور پڑھاتا تھا، ورنہ ہر طرف کفر اور شرک ہی تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا اور آپ نے دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور یہ سلسلہ 23 سال تک جب جاری رہا اور مکہ اللہ نے فتح کروا دیا، تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب باطل دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو الحمدللہ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کی کثرت نظر آتی ہے، لیکن ابھی دین کی بھی بہت کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین سمجھنے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ابھی بے حساب ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کو مؤخر کر رکھا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کفر مٹ چکا ہے اور اپنی موت مر چکا ہے۔ کہیں کہیں جہاں کہیں اس کا ظہور ہے وہاں ہے تو صحیح، لیکن یہ اب چھا جانے والا نہیں۔ فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں اکٹھا کرنے والا ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْ، کہ میں وہ شخص ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ اسی کا مصداق ہم ایک حدیث پچھلے نمبر میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور آپ ہی وہ شخص ہوں گے کہ آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي، میں ایسا پیچھے آنے والا ہوں، لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو آپ کا سلسلہ تھا، آپ کی نبوت کے سلسلے کی جو کڑی ہے،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی آخری کڑی ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری کڑی ہیں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا جو ہر لحاظ سے مکمل تھا، اور اس کو چاروں طرف سے جب دیکھا گیا تو اس کی بہت تعریف کی گئی، لیکن دیکھنے والے اس بات پر بڑے حیران تھے کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یعنی وہاں وہ ایک سوراخ رکھا گیا ہے جس میں ایک اینٹ ابھی لگے گی۔ تو سب حیران تھے کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں لگی، اس کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ساتھیو، میں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی آپ کو خاتم النبیین کہہ کر پکارا اور آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم ہونے کا ذکر کیا، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اور وہ شخص جو یہ بات کہے کہ میں بھی اس طرح کا قرآن بنا سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے، یا وہ کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کے اوپر وحی نہیں کی جاتی، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے شخص کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں کہ آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، میں وہ نبی ہوں جس کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، نبوت کے محل کو، عمارت کو مکمل کر دیا گیا اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ اب میری نبوت قیامت تک چلے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مسلمان بنا کر زندہ رکھے اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 99 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محامد و اوصاف۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، کہ نہیں اختیار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان کبھی بھی، مگر آپ نے ان دونوں میں سے آسان کام کو، ایسرہما، دونوں میں سے آسان کام کو اختیار کیا، ما لم یکن اثمن، جب تک اس میں گناہ نہ ہوتا، فَإِن كَانَ اثمن فَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر اس میں گناہ کا امکان ہوتا تو آپ لوگوں کی نسبت اس سے زیادہ دور ہٹ جاتے۔ وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا قَطُّ، اور نہیں انتقام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں کبھی بھی، إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ، مگر اس کام کا انتقام لیتے جس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، تو آپ اللہ کے لیے اس کا انتقام ضرور لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں میں نبی علیہ السلام کو اختیار دیا کہ آپ ان دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی امت پر آسانی کے لیے دونوں کاموں میں سے آسان کام کو اخذ کیا، جبکہ اس آسان میں گناہ نہ ہو۔ جس طرح معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کر کے ان میں سے یعنی 5 جو تھی وہ ہم پہ رہ گئیں، باقی اللہ سے معاف کروا دیں۔ اسی طرح آپ اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے تھے،
بلکہ بعض اوقات اگر کوئی شخص سوال کرتا اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام ناراض ہو جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ کوئی سخت حکم اتار دے۔ جس طرح ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم میں سے کون ہر سال فرض حج کو ادا کرنے کی طاقت رکھے گا؟ اور اگر ادا نہیں کرے گا تو جس طرح نماز کا تارک ہے اسی طرح حج کا تارک ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ حج ایک ہی دفعہ فرض ہے، یعنی آپ نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ آسانی کو چنا، لیکن اگر کوئی کام آسانی والا گناہ کے قریب آنے والا ہوتا تو آپ اس کو کبھی بھی نہ کرتے۔ یعنی اس حدیث میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی ہی چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے کہ رؤوف الرحیم، کہ شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے۔ فرمایا کہ ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا ہے کہ جس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور وہ تمہارے اوپر شفقت اور آسانی کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی حج کیا، کیونکہ مکہ فتح ہی آپ کی زندگی کے آخر میں ہوا۔ ویسے اگر آپ چاہتے تو 2 بھی کر سکتے تھے، کیونکہ 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، ایک 9 میں اور ایک 10 میں کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ایک ہی حج کیا ہے کہ امت کے لوگ ایک کو ہی ضروری سمجھیں۔ پھر اسی طرح اس حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا، حج اور عمرہ دونوں کے لیے، اور آپ کے پاس قربانی بھی تھی، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دونوں کام کرنے کے بعد احرام کھولنا پڑا۔ تو آپ نے بار بار اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اگر میں پہلے سوچ لیتا جو میں نے بعد میں سوچا ہے تو میں حج اور عمرہ اور حج دونوں کے لیے احرام نہ باندھتا۔ اور جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں تھی ان کو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صرف عمرے کا احرام باندھو، اور احرام باندھنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو، پھر دوبارہ احرام باندھو 8 ذی الحجہ کو اور حج کرو۔ یعنی حج قیران میں عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر حج کرنے سے اس کام میں آسانی تھی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور پھر حج کیا جائے، جس طرح ہمارے پاکستان کے اور دوسرے ملکوں سے آنے والے حجاج تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ صرف عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور وہاں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو اور حج کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسان طریقے کو اختیار کرنے کو پسند کیا، اور بار بار، اگرچہ کیا نہیں ہے، کیا آپ نے حج قیران ہے کیونکہ آپ نیت کر بیٹھے تھے، لیکن آپ نے بار بار یہ کہا کہ اگر میں پہلے سوچ لیتا جو میں نے بعد میں سوچا ہے تو میں عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا نہ کرتا، بلکہ میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا۔ ایسے ہی جنگوں کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں ہر جنگ میں شریک ہو جاؤں، خود شرکت کروں، لیکن آپ لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے بعض جنگوں میں خود گئے اور بعض میں آپ نے اپنے صحابہ کو اپنی جگہ پر سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پیچھے رہنے والوں کے غم زدہ ہونے کا ڈر نہ ہو کہ اگر میں ہر جنگ میں جاؤں گا تو مسلمان بھی ہر جنگ میں جانے کا ارادہ کریں گے اور خواہش رکھیں گے، اور اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ تمام مسلمان ہر جنگ میں شرکت کرتے۔ ویسے بھی بعض جنگوں میں ضرورت کے مطابق جتنے لوگ چاہیے ہوتے تھے اتنے بھیج دیے جاتے تھے، تو اس لیے لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جنگوں میں بذات خود حصہ نہیں لیا، اور بعض جنگوں میں آپ نے بذات خود حصہ لیا ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ میں اپنے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے غم زدہ ہونے سے بچانے کے لیے میں ہر جنگ کے اندر نہیں جاتا۔ تو یہ تھا آپ کا طریقہ مبارک۔ تو یہ بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ اگر اس میں گناہ ہوتا، یعنی ما لم یکن اسمن، جب تک گناہ نہ ہوتا، تو مطلب یہ تھا کہ جس طرح
آپ کا جنگ سے پیچھے رہنا گناہ نہیں تھا تو آپ پیچھے رہ جاتے تھے۔ اسی طرح عمرے اور حج کا اکٹھا کر لینا یہ گناہ نہیں تھا تو آپ نے کیا اسی طرح ہے، لیکن جس میں آسانی تھی اس کام کو زیادہ پسند کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے رحیم اور شفیق تھے کہ وہ آسانی کو ہی تلاش کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ذاتی طور پر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا، مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا، آپ کو کس طرح شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو، اور 3 سال تک آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس شیب ابی طالب میں اس طرح سے گرفتار رہے کہ مکے کے لوگ آپ کے ہاتھوں کوئی چیز بیچتے بھی نہیں تھے۔ یعنی سب کو منع کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی چیز بیچنی بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے بچے بھوک سے اتنا روتے تھے کہ گھاٹی کے باہر تک آواز جاتی تھی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور یہ ظالم لوگ یہ گردنیں نیچی کر کے کھڑے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ آج ہمارا انجام قتل کے سوا کچھ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو بخش دے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے زنا کرنے والوں کو سنسار بھی کیا، چوری کرنے والوں کے ہاتھ بھی کاٹے، شراب پینے والوں کو حد بھی لگائی، جنہوں نے چھوٹے موٹے غلط کام کیے تھے ان کو نبی علیہ السلام ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے، بڑا سخت ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ مسلمان کی ایک غیرت کا تقاضا ہے جو نبی میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذاتی انتقام لینے سے ہم درگزر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر شرعی کام کرے تو اس کو ڈانٹنا یا اس کو سمجھا دینا یہ ہمارے مسلمان ہونے کے تقاضے پر ضروری ہے۔ یعنی یہ لازم ہے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کریں اور اس کو ہم منع کر دیں، اس کو روک دیں۔ آج ہم نخبۃ الاحادیث کی آخری حدیث یعنی حدیث نمبر 100 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، مکی و مدنی زندگی اور سن وفات۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا جب آپ 40 سال کی عمر کے تھے۔ فمکث بمکۃ 13 سنہ، آپ مکہ میں 13 سال ٹھہرے، یعنی نبوت کے بعد 13 سال ٹھہرے۔ یوحیٰ الیہ، آپ کی طرف وحی کی جاتی رہی۔ ثم امر بالہجرہ، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ فہاجر 10 سنین، آپ نے 10 سال تک ہجرت کی، یعنی ہجرت کے بعد 10 سال گزارے۔ ومات وہو ابن 60 سنہ، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ 63 سال کے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 سالہ زندگی میں سے بچپن کے علاوہ باقی سارا وقت لوگوں کے لیے غور و فکر اور کوشش میں گزرا۔ جب آپ نبی نہیں بنے تھے، نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی آپ بہت غور کرتے تھے اور ہر وقت اپنی امت کی طرف سے اپنی قوم، اپنے خاندان کے لیے پریشان رہتے تھے، کیونکہ دین ابراہیم جس کی آخری سے پہلی کڑی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی تعلیمات گاہے بگاہے موجود تھیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو غور و فکر کرنے کی ایک خاص ہی توفیق دیتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت سے لے کر وہ اللہ کی توحید کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ایک یادگار زندگی ہے کہ آپ کی وجہ سے مکے والوں کی بڑی بڑی لڑائیاں ختم ہو گئیں اور کئی ایسے خطرناک موقع
جن میں ان کے جھگڑنے اور فسادات کا امکان تھا، آپ کی وجہ سے وہ امکانات ختم ہوئے اور صلح کا ماحول پیدا ہوا۔ پھر آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی مکی زندگی کے 13 سال وقف کیے۔ ان 13 سالوں میں آپ نے اپنی امت کے لیے بہت سی تکلیفوں کو جھیلا، اور پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو ہجرت کے بعد آپ 10 سال مدینہ میں ٹھہرے۔ تو اس طرح آپ کی زندگی 63 سال اپنی قوم، اپنی امت کے لیے کوشش میں خرچ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی کوششوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو سمجھیں، اور ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسلام کے سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے وقف کریں۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ علیہ۔ یہ بڑی ممتاز شخصیت ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام عبداللہ غزنوی تھا۔ یہ یعنی افغانستان کے رہنے والے تھے، اور غزہ کے علاقے میں یہ رہتے تھے، اور سید ان کا یعنی یہ سید برادری سے ان کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب جڑتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعی سید ہی ہوں گے، یعنی یہ بات ان کی غلط نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، کسی کو ذرا خوبصورتی مل جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، یا بعض اوقات بڑے بڑے عجیب اور بڑے بڑے گندے لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتے ہیں، جن کو دیکھ کر کراہت آتی ہے، جنہوں نے کبھی صحیح طرح غسل نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، تو جن کو شاید کلمہ بھی پورا اور دین کی سمجھ بھی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال ان کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ یہ اپنے عمل سے اور اپنے طور طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی سید تھے۔ ان کے بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں سیدنا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ علیہ کے، یعنی صاحب کتاب کے والد محترم۔ یہ صاحب کتاب یہ 28 بہن بھائی تھے، اور ان کے باپ کا کوئی ذریعہ معاش عام نہیں تھا، چھوٹی موٹی تجارت تھی، گھر میں فراوانی بھی آ جاتی تھی، تنگی ترشی بھی آ جاتی تھی، لیکن یہ عبادت کے اندر اس قدر منہمک تھے کہ بعض اوقات نماز پڑھتے تو نماز میں ان کو پتہ نہ چلتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھا رہے تھے تو بارش آ گئی، تو بارش تیز ہو گئی، لیکن یہ نماز پڑھتے بڑھاتے رہے، جاری رکھی نماز، کہ مقتدی پیچھے سے تقریباً چلے گئے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگے کہ یہ فارسی بولتے تھے کہ 12 شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، کہ ہیں بارش ہو گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی اس قسم کے ان کے واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہت سے موقعوں پر بالغیب مدد کر دیتا تھا۔ ان کو توحید بیان کرنے کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ جلا وطنی کی سزا بھگتنا پڑی، اور اپنا علاقہ چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے علاقے میں ان کو جانا پڑا، کیونکہ اس وقت شرک کے عام ہونے کی وجہ سے حکومتیں ان کو جلا وطن کر دیتی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے حدیث کا کام جاری رکھا۔ اور ان کی یعنی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے 28 بچوں میں سے سب کے سب دیندار اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز اور دین کی باقاعدہ طور پر خدمت کرنے والے تھے، جن میں ایک یہ سید محمد داود غزنوی بھی ہیں۔ یہ لاہور میں رہے ہیں، پروفیسر تھے لاہور کے اندر، اور انہوں نے لاہور کے بہت سے نوجوانوں کی اصلاح کی، اور یہ حدیث کی کتاب، یہ 100 احادیث انہوں نے منتخب کر کے ایک چھوٹا سا کتابچہ بنایا۔ اس کتاب کے عام ہونے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان کا بہت خلوص تھا، اور خلوص طریقے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ جس طرح پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں کہ دیکھیں کہ ہمیں دعاؤں کی بے شمار کتابیں اور بھی نظر آئیں گی، لیکن جو قبولیت اور فوقیت اس کتاب کو حاصل ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں کو، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ شاید مؤلف کے کسی خلوص کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لا تعداد مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل